نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین، ناظرات و سامعات، آج جو موضوع عورت کی فطری تخلیق اور معاشرتی مقام اور دور جدید میں عملی کردار، میں نے اس حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ تو پہلی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے بیٹے، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، اور دوسری آیت جو تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے۔ اب یہ جو موضوع میں کنسیپٹ دیا ہے عورت کی فطری تخلیق اور اس کے ساتھ معاشرتی مقام اور دور جدید میں عملی کردار، یہ جو پہلو ہے، یہ تینوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان آیات کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، ان کی گہرائی میں جائیں، یہ جو سبجیکٹ ہے ان آیتوں میں موجود ہے، اور اس کے اندر فطری تخلیق کا ذکر ہے عورت کی، اور پھر اس کے ساتھ جو معاشرتی مقام ہے وہ فطری تخلیق سے اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی فطرت میں جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، کریشن، اس کی فطرت میں جو جو صلاحیتیں، خصلتیں، خوبیاں، ایبیلیٹیز اللہ پاک اس کی تخلیق میں رکھ دیتا ہے فطرت میں، ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہی ڈیولپ ہو کے اس کے معاشرے میں اس کے مقام کو متعین کرتی ہیں۔ کبھی وہ ان کا رول بن جاتا ہے اس کا کہ یہ وہ رول ہے جو پلے کر رہی ہیں، کبھی معاشرہ یا کسٹمز، رسم و رواج، ٹریڈیشنز، سوسائٹی، کبھی اس کی ان فطری خلقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنے اور نشو و نما پانے کا موقع نہیں دیتا معاشرہ کبھی، جس کی وجہ سے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں مگر دب جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنا وہ رول جو اسے پلے کرنا چاہیے، آئیڈیلی جو ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ پاک نے اسے تخلیق کیا ہے، پھر وہ رول پلے نہیں کر سکتی۔ جب ایسی صورت ہو تو پھر تحریکیں جیسے ہماری تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ایسی تنظیمیں اور انسٹیٹیوشنز اور اس طرح کے ادارے، پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان کو ریسٹور کرنے، بحال کرنے کے لیے سٹرگل کریں، تگ و دو کریں، تاکہ فطری تخلیق میں جو جو صلاحیتیں تھیں وہ بحال ہوں اور انہیں نرشمنٹ کا، ڈیولپ ہونے کا، نرچرنگ کا موقع ملے، اور وہ اپنے اس رول کو انجام دینے کے قابل بن سکیں جو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے، پھر وہ ڈیلیور کرتی ہیں۔ اب اس موقع پر 2 طرح کی تنظیمیں اور 2 طرح کی جماعتیں یا 2 طرح کے ذہن کار فرما ہوتے ہیں، بلکہ آپ کہیے 3 طرح کے ذہن ہوتے ہیں۔
ایک ذہن ایسا ہوتا ہے وہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم عورت کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور اس کی فطری تخلیق کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور وہ ڈیفائن غلط کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی فطری تخلیق اس مقصد کے لیے ہوئی ہے اور اس مقصد کے لیے نہیں ہوئی۔ اب اس کی ڈیفینیشن غلط کر دیتے ہیں۔ تو جو طبقہ، یہ ہمارے ہاں موسٹلی مذہبی طبقہ میں وہ لوگ جو روشن خیال نہیں ہیں، جنہیں روشنی نہیں ملی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ڈیپتھ میں نہیں گئے، اور شرح صدر نہیں ہوا اور شرح ذہن نہیں ہوا۔ ایک تو وہ ہیں کہ وہ اس کو ڈیفائن غلط طریقے سے کرتے ہیں، اور جو ان کی فطری تخلیق میں اللہ پاک نے خصلتیں، صلاحیتیں، خوبیاں، استعدادیں رکھی تھیں، ان کو ریئلائز نہیں کرتے، ویژولائز نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تخلیق کا اور اس کی فطرت کا، اس کی خصلت کا، اس کی صلاحیت کا، اس کی مقصدیت کا، اس کے دائرہ کار کا تعین کر لیتے ہیں، اور وہ دراصل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، یا سمجھیں ایک سپریشن ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور رول اس کا بروئے کار نہیں آتا۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح کی ایکسٹریمزم ہے، انتہائی سوچ ہے ایک طرح کی۔ پھر اسی طرح جو لوگ عورت کے رول کو ڈیل کر رہے یا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس رول کی بحالی کی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرا ذہن آتا ہے، وہ بھی ایکسٹریم ذہن ہے دوسری طرف۔ وہ نام تو اس رول کی بحالی کا لیتا ہے، حقوق نسواں کا لیتا ہے، عورت کے مقام سوسائٹی میں اس کے مقام کو اور اس کے کردار کو اجاگر کرنے کا نام تو یہی لیتا ہے، مگر وہ حدود کو توڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیے، کوئی چیز جس کے بارڈرز ٹوٹ جائیں وہ تباہ کن ہو جاتی۔ دریا اور سمندر اور نہریں، بہتی ہوئی نہریں، یہ اسی وقت فائدہ مند ہیں جب اپنی باؤنڈریز میں، اپنے دائروں کے اندر چلتے ہیں۔ سیلاب جو آ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ بارڈرز اور باؤنڈریز کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے پانی۔ پھر آبادیاں جن کو آباد ہونا تھا اس پانی سے، وہ برباد ہو جاتی۔ تو جب آپ ہر چیز میں ایکسیس کرتی ہیں، حدوں کو توڑتی ہیں، تو یہ کر جاتے ہیں کسی بھی فکر میں۔ یہ صرف خواتین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں تو پھر آپ اس طرف دوسری سمت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ جب ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو توازن کھو دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں توازن اور اعتدال کھو جائے، نہ رہے، وہ بدنما ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت نہیں رہتی۔ خوبصورتی کی تعریف میں ہی توازن اور اعتدال شامل ہے، توسط۔ خوبصورتی نام ہی توازن کا ہے، خواہ وہ اخلاق کی خوبصورتی ہے بیٹے، شکل و صورت کی خوبصورتی ہے، قد و قامت کی خوبصورتی ہے، نقش و نین کی خوبصورتی ہے، خواہ وہ مزاج کی خوبصورتی ہے، دولت کی خوبصورتی ہے، معاشرے میں ڈیلنگ کی خوبصورتی ہے، کوئی چیز لے لیں، طاقت میں حکومت کی خوبصورتی ہے، کوئی چیز لے لیں، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک بدصورتی۔ جب آپ توازن اور اعتدال، وسطیہ، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، جب آپ توازن اور اعتدال پہ اس چیز کو رکھیں گے یا رہیں گے تو وہ خوبصورت ہوگی۔ جب بھی آپ توازن کھو دیں گے، خواہ افراد کی شکل میں، خواہ تفرید کی شکل میں، خواہ بڑھا کر توازن کھو دیں گے، خواہ اس کے مقام کو گھٹا کر توازن کھو دیں گے، تو وہ بدصورت اور بدنما ہو جائے گی۔ عقیدے میں بھی بیٹے یہی ہے، غلو سے روکا گیا ہے۔ دیکھو نا، عبادت میں توازن کھو دینے سے روکا گیا ہے، اللہ کی عبادت۔ تو ساری خوبصورتی زندگی کے ہر معاملے میں توازن اور اعتدال کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے جو حقوق نسواں یا نسوانیت کے نام پر جنہوں نے توازن کھو دیا ہے، تو عورت کو اصل حسن سے، عزت سے، تکریم سے محروم کر دیا اور کچھ اور چیز بنا دیا، اور اس سے معاشرے کا توازن بھی برباد ہو گیا ہے۔
تو جس طرح ادھر ایکسٹریم تھا، جو لوگ یا تعلیم یافتہ نہیں تھے، پرانی ذہنیت کے تھے، تنگ نظر، تو جو توازن انہوں نے ڈیمیج کیا تھا اور عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا مذہب کا بڑا تنگ ویو رکھنے والے لوگ جو روشنی جن کو نہیں پہنچی اور وسعت جن کی سوچ میں نہیں تھی، جو ظلم انہوں نے کیا، اسی طرح کا ظلم دوسری طرف ان کے خلاف فائٹ کرنے والوں نے کیا۔ جنگ کرنا کسی کے حقوق کی بحالی کے لیے، اور جنگ کر کے بھی زیادتی نہ کرنا، حدود کو قائم رکھنا، یہ اصل حسن ہے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ اور تحریک منہاج القرآن اس وسطیہ کی سٹرگل ہے کہ ویمن لیگ اگر خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے تو حقوق کی بحالی کی جنگ بھی کر رہی ہیں اور کسی پر زیادتی بھی نہیں کر رہی ہیں، اور توازن کو بھی برقرار رکھنا چاہ رہی ہیں۔ دو طرف انتہا پسندیاں ہیں، دو انتہائیں ہیں، لوگ یا ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، اور پریشرز اتنے ہوتے ہیں، پریشرز، کہ آپ توازن اور اعتدال پر درمیان میں رہ نہیں سکتے۔ یہ تلوار کی دھار کی طرح بڑا عجیب سا راستہ ہوتا ہے، یا ادھر پھسل جاتے ہیں یا ادھر پھسل جاتے ہیں۔ تو جنگ بھی لڑنا اور توازن بھی نہ کھونا، یہ اصل بات ہے جس کو پیغمبرانہ کام کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس کام کا حصہ دیا۔ اب دیکھیے، میں جو خواتین کے حقوق پر جو تھاٹس پائی جاتی ہیں، ان میں یہ جو ماڈرن بات کی ہے میں نے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، یعنی اندازہ کریں، جب خواتین کی خوبیوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ سب سے بہترین ماں کے طور پہ اس کا رول دیکھو، بیوی کے طور پہ رول دیکھیں، بیٹی کے طور پہ اس کا رول دیکھیں، بہن کے طور پہ اس کا رول دیکھیں، گھر کی مینیجر کے طور پہ رول دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، جب یہ خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو ایک سوچ ہے، وہ اس کو خوبصورت طریقے سے لینے کی بجائے، یہ ایک سوچ ہے، وہ اس کو یوں لیتے ہیں کہ ہاں، عورت ان تمام میدانوں میں اس لیے بہترین پرفارمر ہو گئی ہے، اس لیے شاندار پرفارم کرتی ہے کہ طویل زمانوں اور ہزارہ سالوں کے جبر نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور رکھ کر اس میں اس کے اندر صلاحیت کو ڈیولپ کر دیا، کیونکہ یہی کام ہی دیے گئے ہیں نا اس کو۔ بچے پیدا کرے، بچے پالے، بچوں کو پڑھائے، گھر چلائے، کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، صفائی کرے، گھر کو لک آفٹر کرے، تو ماں بنے، بیٹی بنے، بہن بنے، بیوی بنے۔ تو چونکہ رول اس کو یہ دیا گیا، یہ جبر ہے، یہ جو فطری تخلیق کا نظریہ ان کا نہیں ہے، ان کا جبری نظریہ، یہ نظریہ جبر ہے، اور فطری تخلیق کا نظریہ نظریہ قدر ہے۔ قدر، آپ حیران ہوں گی کہ یہ کیسے بن گیا۔ قدر کہتے ہیں میرے بیٹے ایسٹیمیشن کو۔ اللہ پاک جس کے اندر جو جو صلاحیتیں اپنی الوہی حکمت کے ساتھ مقرر کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ وہیں سے تقدیر بنتی ہے۔ تقدیر تخمیناً کہتے ہیں، تقدیراً۔ تقدیراً کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازاً، اتنا اندازہ۔ ہمارا علم اندازہ ہوتا ہے، اللہ کا علم حتمی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تعین فرماتا ہے کہ اس شخص نے، اس پروڈکٹ نے، اس مرد نے، اس عورت نے، اس جانور نے، اس بھیڑ نے، اس بکری نے، اس بھینسے نے، اس پرندے نے، اس کیڑے نے، اس انسان نے، بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، ہر قسم کے جتنی بھی لیونگ ورلڈ ہے، کہ اس نے اپنی زندگی میں، سوسائٹی میں، یا اپنے انوائرمنٹ میں، ماحول میں یہ کام کرنا ہے، یہ رول پلے کرنا ہے، بڑے رول پلے کرنا ہے۔ آپ لفظ بولتے ہیں نا، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنی اللہ صلاحیتیں رکھ دیتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق اور فطرت میں یہ صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور یہ صلاحیتیں مرد کی فطرت میں نہیں رکھی۔ مرد میں کچھ اور ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں جن میں وہ اسپیشلائز کرتا ہے، اور وہ عورت کے ساتھ بھی کامن ہے، وہ عورت میں بھی ہیں، مگر مرد اسپیشلائز کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ صلاحیتیں عورت میں اتنی زیادہ رکھ دی ہیں جن میں وہ اسپیشلائز کرتی ہے۔ کسی کو میجر حصہ ملتا ہے، دوسرا شیئرنگ کرتا ہے تھوڑا سا، دوسرے کو ایک اور میجر حصہ ملتا ہے تو عورت اس میں شیئر کرتی ہے۔ یہ ہے بقدر ضرورت، تو یہ نظریہ قدر ہے۔ اب اس خوبی کو کئی ذہنوں نے نظریہ جبر سے بدل دیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں ہم میں اس لیے آ گئی ہیں کہ ہمیں صدیوں، ہزاروں سالوں سے اسی کام پر
مجبور کر کے، غلام بنا کے، زلیب بنا کے، جگڑ کے رکھا گیا ہے، یہی کریں. تو جب ایک آدمی کو ایک ہی کام دیا گیا ہو تو اسی میں ماہر ہی ہو جائے گا نا، مہارت آ جائے گی. تو وہ سمجھتی ہیں یہ کمال نہیں ہے، بلکہ وہ جبر کے نتیجے میں یہ صلاحیتیں ہم نے ڈیولپ کر لی. اب دیکھو ایک ہی خوبصورت چیز تھی مگر اس کو دیکھنے کا بدصورت انداز ہو گیا. خوبصورت چیز کو بری شکل میں دیکھ لیا، توجیہ غلط کر لی. اب اس کے برعکس ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو موضوع عورت کی فطری تخلیق، یہ اس نظریے کا رد ہو گیا، اور جو اصل کنسپٹ ہے اس کا اجاگر کرنا. اب وہ دیکھیے میں کہاں سے لے رہا ہوں اس کو، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت، فطری تخلیق کا کنسپٹ لے رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تو پہلے اللہ پاک نے ایڈریس کیا انسانوں کو، عالم انسانیت کو. تو بات ہیومینٹی کی، ہیومن کائنڈ کی سطح پہ ہو رہی ہے. اے لوگو، انسانوں، اللہ پاک سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پھر کیا؟ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا. بس میں اتنے حصے پہ تھوڑا سا آپ کو فوکس کروانا چاہتا ہوں. دیکھیے تو اس میں تین چیزیں آ گئیں. ایک، رب ایک ہے دونوں کا، یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی. نمبر 2، پروسیس آف کریشن وہ بھی ایک ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا. رب بھی ایک ہے، خلق بھی ایک ہے، یعنی تخلیق بھی ایک ہے. پھر من نفس واحدہ، ایک ہی جگہ، ایک ہی اوریجن سے. مصدر بھی ایک ہے، اوریجن مصدر بھی ایک ہے. اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمایا معاشرتی مقام آپ نے کہا، وہ اگلے حصے میں آ گیا. تو گویا اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ایک جان سے. تو یہاں عورت کی تخلیق پر قرآن مجید نے فوکس کیا ہے. اور جب تخلیق کی جاتی ہے تو تخلیق اٹ سیلف کنٹین کرتی ہے سرٹن کوالٹیز کو. چونکہ اوریجن ایک ہے، اسی مصدر سے مرد پیدا ہوئے ہیں، اسی مصدر سے عورت پیدا ہوئی ہے. کریٹنگ پروسیس ایک ہے. تو یہ ایک بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان میں کامونیلٹیز اور سملیرٹیز ہوں گی، ایک ہی پروسیس سے نکلا ہے. یہ جو اشارہ ملتا ہے کہ سملیرٹیز ہوں گی، سملر ہوں گے، اب وہ جو سملر ہونا وہ ویریفائی ہو جاتا ہے اگلے لفظ سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں سے اس کا جوڑ بنایا. قرآن مجید نے جب لفظ جوڑ استعمال کر لیا تو جوڑ کہتے ہیں ایکول کو. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے بیٹے کہ میں نے کوئی کریٹ کی ہے، میں نے قرآن سے یہ خیرات لی ہے، یہ میں سمجھاؤں. اب لفظ زوج تو ساری دنیا استعمال کرتی ہے اور اسی پر ہر وقت گفتگو ہوتی ہے، مگر معلوم نہیں کتنوں نے اس کی گہرائی میں جا کے اس پر غور کیا ہے. گہرائی میں زوج ہے کیا؟ زوج کے لفظ کو یاد رکھ لیں، زوج میاں بیوی کو نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھ لیں. زوج کا لفظ میاں بیوی کے لیے خاص نہیں ہے، اس کا معنی ہے صرف جوڑ، پیئر، ایکولز، ایک جیسے، یکساں. یہ اس کا معنی ہے، یکساں. خواہ 100% سملر ہوں، جیسے دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ زوج ہیں، جڑواں پیدا ہوتے ہیں وہ جڑواں، وہ زوج ہیں. خواہ وہ دونوں بیٹے ہوں، خواہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، تو خواہ اپوزٹ ہوں خواہ سملر ہوں. یعنی اس کو کہتے ہیں خواہ وہ مثل ہوں خواہ وہ ضد ہوں ایک دوسرے کی، مگر صلاحیتیں ایک جیسی، شکل و صورت ایک جیسی، توانائی ایک جیسی، خوبیاں ایک جیسی، ایکولز ہوں تو تب لفظ زوج استعمال ہوتا ہے. اگر ایکولز نہ ہو تو زوج یوز نہیں ہوتا. پازیٹیو نیگیٹو ہو سکتے ہیں، پودے بھی زوج ہیں،
جانور بھی زوج ہیں، انسان بھی زوج ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں مرد ہوں وہ تب بھی زوج ہیں، یعنی 2 بکرے لے آئیں تو یہ بھی زوج کہیں گے، ایک بکرا ایک بکری لے آئیں یہ بھی زوج ہو جائیں گے، 2 مرد ہیں تو وہ بھی زوجین یعنی جوڑا ہے، 2 عورتیں ہیں تب بھی جوڑا ہے۔ تو کسی قسم کا جوڑا جس کو قرین کہتے ہیں، ساتھی اس کو زوج کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے لفظ بیوی کے لیے زوج کا استعمال کیا ہے، ساتھی، تو یہ اس خیال کو تقویت دے دیتا ہے کہ یہاں سملیرٹی ہے، ایکویلٹی ہے، تفریق نہیں ہے، تخلیقی طور پر، تخلیقی حیثیت میں برابری ہے، صلاحیتیں جدا جدا ہیں مگر برابری ہے، یہ زوج کا لفظ ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی لطیف بات کہنے لگا ہوں، لفظ جو زوج ہے ہم بیوی کے لیے یوز کرتے ہیں لفظ زوجہ، زوجتن، گفتگو میں زوجہ کہتے ہیں تانیث کے ساتھ، یہ لفظ مؤنث ہے، ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، مرد اگر جوڑا ہے تو مرد زوج ہو گیا اور عورت زوجہ ہو گئی۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، زوجہ مؤنث کرنا جب تانیث ہے، ایک عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے، جس چیز کو تانیث کے طور پہ لیں، مؤنث لیں، اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کم طریقہ، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، تھوڑا سا کم طریقہ، چھوٹا ہونا، ماتحت ہونا یا کمزور ہونا، ایک موہوم سا، میں لفظ موہوم اشارہ ملتا ہے، اس لیے لفظ زوجہ جو ہے یہ عربی لغت کی جو اعلیٰ لغت ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اس کو لغت ردیہ کہتے ہیں، ردی یعنی کمزور، گھٹیا درجے کی لغت کا لفظ ہے زوجہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، زوج اعلیٰ لغت کا لفظ ہے، یعنی مختلف قسموں کی لغتیں عرب میں بولی جاتی تھی، مختلف قبائل میں لغتیں ہوتی تھیں، ان کے درجہ بندی تھی، درجہ بندی میں جو لغت فصحا اور اعلیٰ لغت ہوتی ہے نا، گفتگو اعلیٰ زبان، اس میں زوجہ نہیں کہتے تھے، عربی اعلیٰ لغت میں زوجہ تانیث نہیں دیتے، چونکہ جب اس کا مؤنث بنا دیا تو اس میں ایک موہوم سا اشارہ سننے والے کے ذہن میں جاتا ہے جیسے تھوڑی سی کوئی چیز کم ہے، اور مذکر کے طرز پہ جب جاتا ہے تو وہ تھوڑا زیادہ ہے، اونچا ہے، اس میں فوقیت بنتی تھی۔ اب اس لیے آپ عربی لغت کی کتابوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا زوجہ کا لفظ لغت ردیعہ ہے، یعنی عربی زبان کی جو مختلف قبائل کے جو لہجے تھے تو گھٹیا عربی لہجوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے میں ایک بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں آپ سے، وہ یہ پورے قرآن میں زوجہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ گھر جاتے ہی آپ جوش میں آ جائیں، کہیں شوہر کو کہ میں زوجہ نہیں ہوں آج کے بعد، شور شرابہ نہیں کرنا، یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو قرآن مجید نے زوجہ کا لفظ بیان نہیں کیا۔ اچھا ذہن میں رکھ لیں بیٹے، اگر لفظ زوجہ ہو تو اس کا جو پلورل ہے، جمع، وہ بنتی ہے زوجات۔ زوجہ کی جمع عربی میں زوجات ہے، اور زوج کی جمع عربی میں ازواج ہے۔ اب آسان سی بات بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام کی امہات المومنین کو کیا عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ زوجات مطہرات کہتے ہیں یا ازواج مطہرات کہتے ہیں؟ بولیے کیا متداول ہے؟ ازواج مطہرات۔ حالانکہ لغت کے اعتبار سے زوجات جائز لفظ ہے، درست ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو لغت کے درجوں کی بات کی، اب اس کو ایک طرف رکھ دے، میں نے نکتہ سمجھانا تھا، سمجھا دیا۔ اچھا، زوج کی جمع ازواج بنتی ہے، زوجہ کی جمع زوجات بنتی ہے۔ پورے قرآن میں زوجہ کا لفظ بطور مؤنث، چونکہ اس میں ایک میسج جاتا ہے، وہ جوڑا ہے نا، جوڑا، تو جب زوجہ کہہ دیا تو میسج جاتا ہے کہ زوج ذرا پاورفل ہوگا، ہائر درجے میں ہوگا، زوجہ لوور گریڈ میں ہوگی، تو میسج اس کی نیچے ہونے کا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے زوجہ کا لفظ یوز ہی نہیں کیا پورے قرآن مجید میں۔
اسماء کے طور پہ آیا ہے، بعض جگہ فعل کے طور پہ آیا ہے، مگر موسٹلی تو زوجہ یا زوجات اس کا جمع نہیں آیا۔ جہاں بھی قرآن مجید نے کہا ہے، جس سینس میں بھی زوج کہا یا ازواج، چونکہ اس کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، انسانوں میں بھی، حیوانات میں بھی، اور نباتات میں، پرندوں میں بھی، اس میں بھی ازواج ہوتے ہیں، قرینین۔ حتیٰ کہ شوز کا پیر پڑے ہو نا، جوتے کا جوڑا، تو اس کو بھی زوجین کہتے ہیں۔ موزے ہوں، جرابیں ہوں، دونوں پڑی ہیں تو وہ بھی زوج کہلائے گا۔ یعنی ہر چیز جس کو ڈبل کر دیں، ایکول، تو اس پہ زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ عورت کا مقام کیا ہے، فطری تخلیق بھی سمجھ گئی اور کام بھی سمجھ گئی۔ اب قرآن مجید نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب لفظ استعمال کیا، وہ سنیں، آدم علیہ السلام کو ایڈریس کیا، سورہ بقرہ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا، اور سورہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہ نہیں کہا یا آدم اسکن انت وزوجتک، زوجتک الجنہ نہیں کہا۔ پہلی جوڑی جب انسانیت کے اندر بنی، پہلا جوڑ، تو اللہ پاک نے اس کو بھی زوج کہہ کے ایڈریس کیا، زوجہ نہیں کہا۔ آپ اور آپ کی زوج جنت میں سکونت اختیار کریں۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا متعنا بہی ازواجا منہم، تو ہم نے ان کو ان میں سے ازواج، ان میں سے اشباہ کے سملر جوڑے جو مماثل ہوتے ہیں، بالکل پیر، ایکول پیر، ان کو، اور اقران قرین ہوتے ہیں ان کو کہا ازواجا۔ پھر فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، یعنی ہر چیز برابر برابر دو دو کر کے بنائی ہے۔ یہ سورہ ذاریات میں فرمایا۔ نباتات، یہ جو پودے ہیں اور پھل پھول ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان کے بھی جوڑے بنائے۔ فرمایا ازواجم من نبات شتیٰ، جتنی مختلف ویجیٹیشنز ہیں اور فروٹس ہیں اور نباتات ہیں مختلف قسم کی، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وہ بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ جانوروں کا بھی ذکر کیا تو فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسموں کے جوڑے بنائے ہیں جانوروں کے، جو انسانوں کے استعمال میں گھر کے لیے ہوتے ہیں۔ جنت کے طبقات کا ذکر کیا، فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، 3 ایک ملتے جلتے طبقات ہوں گے۔ تو گویا یہ بات میں نے یہاں تک سمجھا دی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں چونکہ جو لفظ یوز کیا وہ ہے زوج کا، خلق منہا زوجہا، اس میں سے اس کا زوج بنایا۔ تو زوج اٹ سیلف تخلیقی فطرت یا فطری تخلیق دونوں اعتبار سے ایکول اور سملر بنایا ہے مرد کے، تو ساری خوبیاں اللہ پاک نے بائی برتھ ڈال دی ہیں، چونکہ یہ جوڑا ہے۔ اب اس کا تعلق سیکس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ میل سیکس ہے فیمیل ہے، نہیں، وہ پھر میں نے کہا ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، تشابہ چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائیں۔ آپ دیکھیں 5ویں جگہ پر جا کر پھر مرد اور عورت کا نام لیا ہے۔ تھرو آؤٹ 4 مرحلوں پر ایکویلٹی، سملیرٹی چلی آ رہی ہے۔ پھر جا کے سیکس کا ذکر کیا ہے کہ مرد اور عورتیں اس میں سے بنائیں، اس سے اس کی تخلیق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے مقام، اس کو لے لیں۔ اب مقام کے اینگل سے آ جائیں، اس کا بھی قرآن مجید کی سورہ حجرات جو میں نے پڑھی، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم میں سے مرد بھی بنائے ہیں، عورتیں بھی بنائی۔ یہ تخلیق کا ذکر کیا ہے، مردوں کی، عورتوں کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ تفسیروں میں کبھی کہیں نہیں ملے گی، میں نے خود زندگی میں کہیں نہیں پڑھی، پوری لائف میں کبھی نہیں پڑھی، نہ کسی تفسیر کی کتاب میں، نہ کسی شرح میں، نہ کسی کومنٹری میں، نہ اشارے میں، نہ کنایے میں۔ یہ صرف قرآن ہی کا تحفہ ہے۔ قرآن اپنا نور دیتا ہے نا، قرآن خود کلام کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو جو بات توجہ طلب ہے، دیکھیے مرد اور عورت کی تخلیق کی بات کی، اور تخلیق کے ساتھ آگے نیکسٹ
سٹیج میں فرمایا کہ پھر تمہارے اندر شعوب اور قبائل، یعنی قبائل اور خاندان، قبیلے بنائیں، ٹرائبز بنائیں اور فیملیز بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہ جو اس آیت کریمہ میں 3 آرٹیکلز آ رہے ہیں، 3۔ پہلا تو یہ ہے تخلیق کا، مرد اور عورت کو تخلیق کیا، یہ ایک آرٹیکل ہے۔ اب مرد اور عورت کی تخلیق کا ذکر کے ساتھ ٹرائبز اور فیملیز کو بنانے کا ذکر کیا۔ اب ان دونوں میں ایک معنوی ربط ہے۔ قرآن مجید اگر ایک آیت یا ایک مضمون یا ایک جملہ بیان کرے اور اس کے کئی جز ہوں اور ہر جز ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان اجزاء کے درمیان معنوی ربط اور مناسبت نہ ہو، کہ ہمیشہ آیت کریمہ کے اندر جو چند اجزاء ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک معنوی ربط ہوتا ہے، ربط بین الآیات بھی ہوتا ہے، آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے معنی میں، اور ایک آیت کے اندر اگر کئی معانی ہوں تو ان کے درمیان بھی ایک ربط ہوتا ہے۔ کوئی بات، کوئی جز دوسرے سے بے جوڑ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو فرمایا کہ ساتھ ہی ہم نے شعوب اور قبائل بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکے۔ اب میں کیا کروں گا؟ یہ جو جز ثانی ہے اس آیت کریمہ کا، قبائل کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ پہچان کر سکو، برتری کے لیے نہیں۔ لتعارفوا، علت بیان کر دی، تعلیل کہتے ہیں اس کو۔ یہ الگ الگ قبیلے تمہارے بنا دیے، کوئی چودھری ہو گئے، آرائی ہو گئے، کوئی عوان ہو گئے، ملکس ہو گئے، کوئی گجر ہو گئے، کوئی جٹ ہو گئے، کوئی سیال ہو گئے۔ یہ جو جتنے قبائل بنائے ہیں اور شعوب بنائے ہیں تمہارے اندر، فرمایا لتعارفوا، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ برتری کلیم کرو، برتری کلیم کرو، اس لیے نہیں بنائے۔ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اب یہ جو جز ہے جو برتری کو نگیٹ کر رہا ہے اور پہچان کا مقصد بتا رہا ہے، اس کو میں اپلائی کروں گا پہلے جز اول پر بھی۔ یہ ہے قرآن فہمی کی ایک چیز ہے بیٹے۔ تو یہی چیز چونکہ تسلسل سے مضمون آ رہا ہے تو فرمایا اسی لیے ہم نے مرد بھی بنائے ہیں، عورتیں بھی بنائیں، اس لیے نہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر برتری کلیم کرے، وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ اپنے الگ الگ فنکشنز انجام دو اور پہچان کر سکو۔ یہ جو لتعارفوا ہے، ظاہری طور پہ تو قبائل کے ذکر میں بات آئی ہے، مگر اشارتاً مرد اور عورت کی تخلیق میں بھی اسی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ وہ برتری کلیم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو فنکشن الگ الگ دیے ہیں تاکہ پہچان کر سکو کہ اس کے یہ فنکشنز ہیں، اس کے یہ فنکشنز ہیں۔ جوائنٹ بھی ہیں فنکشن، جیسے قبائل میں فنکشن جوائنٹ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے مقصد بات کا یہ ہے کہ مشترکہ بھی ہیں، متفرق بھی ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان قبائل میں اور مرد اور عورت میں، یہ جو 2 طبقے اوپر بیان ہو گئے، ایک مرد اور عورت کی تخلیق کا اور ایک قبیلوں اور ٹرائبز اور فیملیز کا وجود، کیا ان میں کوئی برتر بھی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کے تیسرے جز میں جواب دے دیا، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری کا معیار وہ تقوی، سیرت اور کردار ہے، جنسی برتری نہیں ہے۔ یعنی جیسے قبائلی برتری نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، پورا بیان ہے، کسی عرب کو اجمی پر، اجمی کو عرب پر، اور فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ پورا کنسپٹ قرآن کا، حدیث کا، آقا علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ ایک ہی ہے۔ تو پھر برتری کا معیار کیا ہے؟ فرمایا مرد ہونا اور عورت ہونا برتری کا معیار نہیں ہے، یعنی مرد پرووائیڈر ہے، عورت مینیجر ہے۔ دیکھ لیں، اب کس کو بڑا کہیں گے، کس کو چھوٹا کہیں گے؟ مرد پرووائیڈر ہے، عورت مینیجر ہے۔ ایک کا گزارا دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں زوج۔ اب پرووائیڈ کرنے والا پرووائیڈ کرتا رہے تو اس کا اچھا مینیجر نہ ہو تو سارا برباد ہو جائے گا، پروویژنز ہی برباد ہو جائیں گے، کیا کرے گا؟ اور اگر مینیجر اچھا ہو اور اسے پرووائیڈر کوئی نہ ہو، پرووائیڈ کرنے والا، تو کہاں کس چیز کو مینیج کرے گی؟ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو فرمایا کہ برتری جو ہے وہ جنسی بنیاد پر اور قبائلی بنیاد پر نہیں، برتری اخلاق، سیرت اور کردار کی بنیاد پر ہے۔ یہ
قرآن مجید نے ایک بڑا واضح میسیج دے دیا کہ اب اس میں وحدت، انسانیت میں بھی وحدت ہے، فنکشن میں بھی وحدت ہے، صلاحیتوں میں بھی وحدت ہے، اور اللہ رب العزت نے جنسی برتری کے تصور کو اس آیت کریمہ میں اکاموڈیٹ نہیں کیا۔ میں سخت لفظ نہیں بولوں گا، کہوں گا اکاموڈیٹ نہیں کیا۔ اس جنسی برتری کے تصور کو قرآن مجید نے انٹروڈیوس نہیں کرایا، چونکہ یہ سارا علم مجموعی طور پہ نسل در نسل مردوں کے ذریعے پھیلتا رہا ہے۔ فطری طور پہ پھر مرد جب سوچتا ہے تو مرد ہو کے سوچتا ہے، تو وہ پھر سوچ یا ایک نالج اور ایک کلچر، ایک ٹریڈیشن جو چیز منتقل ہوئی ہے، اس سے ایک کنسیپٹ بن گیا ہے۔ قرآن مجید نے نہیں یہ انٹروڈیوس کروایا، آقا علیہ السلام نے انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ اب پھر ان کے اندر چونکہ فرمایا نا سیرت و تقوی اور کردار کی وجہ سے برتری ہے، تو مردوں کے اندر بھی برتری ہے۔ مردوں کی برتری مردوں میں دیکھو، عورتوں کی برتری عورتوں کے اندر دیکھو، اور مردوں اور عورتوں میں بھی دیکھنی ہے تو سیرت اور کردار سے، تقوی پرہیزگاری سے برتری دیکھو، جنس کی بنیاد پر نہیں۔ یہ معاشرتی مقام ہے کہ معاشرے میں مقام برابری کا ہے، گھر میں مقام برابری کا ہے، عزت اور تکریم میں کسی کا کوئی فرق نہیں۔ پھر اس کے بعد ارینجمنٹ ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کا نظام بنایا، جیسے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء، تو اس سے مراد جنسی برتری نہیں ہے اور برتری کا استحقاق نہیں ہے۔ قوام تو قائم کرنے والا، اس کا پرووائڈر ہے، اس کا نظام فراہم کرنے والا، گھر کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری نبھانے والا۔ یعنی اس آیت کو دیکھ لیں تو سمجھ گئے کہ وہ پرووائڈر ہیں اور یہ مینیجر ہیں، یہ ایک ربط ہے، یہ جوڑ ہے۔ اب اگر برتری ہے تو وہ ہر ایک کی سیرت و کردار سے۔ اب اس کا ذکر دیکھیے قرآن مجید میں، فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ان کو برتری دی، اور اس برتری میں فوکس دو چیزوں پر کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اور آپ کو کمال درجے کی طہارت، پیورٹی، پاکیزگی عطا کر دی۔ تو دیکھو اس نے فضیلت دی، واصطفاک علی نساء العالمین۔ دو خوبیاں پہلے بیان کر دی، اصطفاء اور طہارت، پیورٹی اور اسپیشل بلیسنگز۔ اس کی وجہ سے آپ پوری دنیا روئے زمین کی عورتوں پر فضیلت پا گئیں، یہ فضیلت بن گئی۔ دیکھو اللہ پاک نے ان کی فضیلت اور برتری کو عورتوں کے اندر ہی بیان کیا اس کو۔ اس طرح مردوں کا کبھی تذکر آئے گا تو کبھی نہیں فرمایا ان کا کر کے تو عورتوں کے اوپر بیان نہیں کیا فضیلت، ان کا آئے گا تو مرد و انسانوں کی بات کامن ہوگی، سیرت و کردار کی بات ہر طرف کامن ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، لفظ وحی کا استعمال کیا، وہ پیغمبر نہیں تھی، میں اور اینگل بیان کر رہا ہوں جو پہلے نہیں کیا تھا۔ وہ پیغمبر نہیں تھی، وہ وحی شرعی وحی نہیں ہے جس میں احکام شریعت کی وحی آتی ہے اور جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے، اور جس پر وحی ہو وہ نبی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ نبی نہیں تھی، مگر فرمایا وَأَوْحَيْنَا، یعنی ہم نے الہام کیا۔ تو گویا وحی و الہام کا جو ایک فیض ہے، اور وہ بھی عورت کو عطا کیا ہے۔ اب اس سے اونچا درجہ کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک جس پر الہام فرمائے اور خود اپنا الہام لفظ وحی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ذکر کرے، کمیونیکیٹ کرے، اللہ پاک ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرے۔ اللہ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے بڑی فضیلت اور عظمت اور مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اینڈ ہے۔ یہی کمیونیکیشن اگر شرعی احکام سے متعلق ہو جائے تو نبی ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن ہے۔ پھر حضرت آسیہ کا ذکر کیا، فرعون کی اہلیہ کا، اور فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ۔ فرمایا کہ اللہ پاک ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ مثال دی ہے ایمان والوں کے لیے جو فیتھفل ہیں، بلیورز ہیں، تاکہ ان کا ایمان کیسے مضبوط ہو، توکل کیسے مضبوط ہو، ان کا اللہ پہ ٹرسٹ کیسے ہو، ان کا
کردار، سیرت، تقوی، اللہ کے ساتھ وفاداری کیسے مضبوط ہو۔ ایمان والوں کی مرد بھی ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے مثال دی ہے، اور مثال کیا دی ہے؟ امرأۃ فرعون، یعنی فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے، مومن مردوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے بھی۔ تو گویا ایک رول ماڈل بنایا ہے حضرت آسیہ کو۔ اب آپ جنسی برتری کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ مومن مردوں کی پچھلا لفظ بولے نا، ان جوڑ کے پڑھیں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے اللہ پاک ایک مثال دے رہا ہے رہنمائی کے لیے۔ کیا؟ فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ تو جس کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے وہ برتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو برتری جنس کی بنیاد پر نہیں ہے دین میں، برتری سیرت و کردار کی بنیاد پر، ادروائز وہ سب برابر ہیں۔ اس کے بعد چونکہ ان کی ذمہ داریاں اللہ پاک نے جو ان کو اسپیشلٹیز دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، اور جو رول دیا ہے، اس رول کے لیے ان کی حوصلہ افزائی زیادہ درکار ہے۔ چونکہ عورت میں اللہ پاک نے جو خوبیاں نمایاں رکھی ہیں، ان میں رحمت اور محبت، کیئرنگ ہونا اور لونگ ہونا، مرسیفل ہونا، کمپیشن، لو، کیئر، یہ جو محبت کا عنصر ہے، شفقت کا عنصر ہے، رحمت کا عنصر ہے، پیار دینے کا عنصر ہے، اس میں اللہ پاک نے اس کی فطری تخلیق میں اور تخلیقی فطرت میں، دونوں اینگلز اللہ پاک نے اس کو فراوانی دی ہے۔ لہٰذا چونکہ اس میں یہ خوبی بہت زیادہ ہے، تو باپ کو چاہیے اور سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ رسپانس بھی اسی کثرت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ زیادہ دیں بیٹیوں کو، یعنی جو چیز ان میں اللہ نے زیادہ رکھی ہے اسی کے مقابلے میں اسی گوشے کے ساتھ ان کو رسپونڈ کریں۔ دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، اور دوسرا واقعہ جب آیا ہے، پہلے کشتی توڑنے کا اور دوسرا اس بچے کو مارنے کا، اور اس کی جگہ ان کی دعا کرنے کا کہ مومن بیٹی ملی، اس میں ذکر آیا ہے کہ پاکیزہ بیٹی ملے بیٹے کے مرنے کے بعد، اور دوسرا جو رحمت میں اس کے زیادہ قریب، اس کے لیے زیادہ رحمت کا باعث، اقرب رحمہ، جو اس کے لیے زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہو۔ قرآن مجید نے بطور خاص عورت کی جنس میں اس خوبی کو فوکس کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ آپ ہر ایک باپ سے پوچھیں، بیٹے بھی اولاد ہے اور بیٹیاں بھی اولاد ہیں، پوتے بھی اولاد ہیں، پوتیاں بھی اولاد ہیں، نواسے بھی اولاد ہیں، نواسے نواسیاں بھی اولاد ہیں، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ رسپانس کرتی ہے، پیار دیتی ہے، زیادہ سکون مہیا کرتی ہے۔ پیار اور محبت کیا ہے؟ یہ سکون دیتا ہے، یہ بندے کے غم کو دور کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں، یعنی اطاعت بھی ایک رسپانس ہے، ادب بھی ایک رسپانس ہے، تابعداری بھی رسپانس ہے، اتباع کرنا بھی رسپانس ہے، فرما برداری، یہ سارے اچھے رسپانسز ہیں، مگر ان رسپانسز کے اندر محبت، شفقت، پیار، محبت، اور اس میں اندر قربانی ہے۔ محبت خود قربانی کا نام ہے، محبت قربانی دیتی، یہ عنصر غالب ہے عورت کے اندر، اور وہ اس وجہ سے بیٹی کو ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بیٹی کسی کی بیوی بنتی ہے تو اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اس لیے دونوں کے درمیان مودت رکھی ہے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے۔ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اگر محبت کی فراوانی نہ ہو تو سکون نہیں ملتا، فریشنس ملتی۔ آپ باغ میں جاتے ہیں، پھولوں میں جاتے ہیں، خوبصورت مناظر میں جاتے ہیں، تو اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر ایک امن ہے، ایک سکون ہے، ایک راحت ہے، ایک خوبصورتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کی اور اس کی محبت کی دراصل زمین کے اوپر پودوں اور باغات کی اور کلیوں کی شکل میں ایک اس کی شان مظہریت ہے، جھلک رہا ہے خوبصورت مناظر میں، وہ خوبصورتی مناظر کی آپ کو سکون دیتی ہے۔ تو رحمت اور محبت خوبصورت ترین شکل ہے انسان کے اخلاق کی۔ اگر انسان کے اخلاق کے سارے پہلوؤں کو آپ لے لیں اور دیکھیں سب سے زیادہ خوبصورت پہلو کون سا ہے، وہ رحمت اور شفقت ہے، محبت،
رحمت، شفقت، محبت، یہ سب اخلاق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اخلاق پھر اسی سے نکلتے ہیں. رحمت، شفقت، محبت ہوگی تو آپ مسکرائیں گے. رحمت، شفقت، محبت ہوگی تو آپ سخی بنیں گے، کسی کو دیں گے. رحمت، شفقت، محبت ہوگی تو کسی پریشان کریں گے. رحمت، شفقت، محبت ہوگی تو کسی کے دکھ بانٹیں گے. جتنے اچھے اخلاق کی شاخیں ہیں وہ ساری رحمت اور محبت سے نکلتی. تو اخلاق میں سے خوبصورت ترین خلق رحمت اور محبت ہے. لہذا اس کی حوصلہ افزائی اسی طرح، چونکہ ماں باپ کو جو کیئر اور لو زیادہ بیٹیوں سے ملتی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی بھی اسی ریسپونس کے ساتھ کرنی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے طبرانی میں، فرمایا اگر تمہاری اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، تو اولاد میں برابری کیا کرو. تحفہ دیتے ہوئے، تحائف دیتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، ان کو ٹائم دیتے ہوئے، توجہ کرتے ہوئے، کیئر کرتے ہوئے برابری کرو، حکم دیا. تو اصول برابری کا ہے. اب آگے آ جائیں. ہماری منہاج القرآن کی جتنی تنظیمات ہیں، مرکز کی، پورے پاکستان کے اضلاع، تحصیل، یونین کونسل لیول تک کی، اور پوری ورلڈ کی، مغربی اور مشرقی ساری دنیا کے ممالک کی تنظیمات، مردوں کی، سب سے معذرت کرتے ہوئے رفقا سے، صدور سے، ناظمین سے، فضلاء سے، اسکالر سے، جتنے بھی ہمارے تنظیمات کے ستون ہیں عظیم، ان سب سے معذرت کرتے ہوئے میں چونکہ اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں اور وہ ہے حدیث کا، حدیث نبوی ہے. اگر معذرت نہ بھی کروں تو تب بھی آپ ناراض نہیں ہو سکتے کہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، لیکن پھر بھی معذرت کرتا ہوں. فرمایا کہ رویے میں اصلاً برابری کرو، اور اس کے بعد فرمایا فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا، اگر میرا یہ چوائس ہوتا کہ میں اس میں ڈسپیرٹی کروں، برابری نہ کروں، کسی کو ترجیح دوں اول درجے پہ، کسی کو سیکنڈ پرائورٹی دوں، اگر میں نے پرائورٹائز کرنا ہو، ترجیح دینی ہو کسی کو اور کسی کو کم، اگر میرا یہ چوائس ہوتا، جو نہیں ہے مگر اگر ہوتا، تو لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، فرمایا میں عورتوں کو، بیٹیوں کو فضیلت دیتا، بیٹیوں کو ترجیح میں برتری دیتا. تو آقا علیہ السلام اشارہ دے گئے نا امت کو، اشارہ دے دیا نا، برابری کرو، اگر ترجیح دینی ہو تو بیٹیوں کو ترجیح دو، کیونکہ وہ سارا محبت کا چشمہ ہوتی ہے، رحمت کا چشمہ ہوتی ہے، پیار کا چشمہ ہوتی ہے. ان کے دل دھڑکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی خدمت کرتی ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے متفق علیہ، فرمایا اگر آپ کو بیٹیاں اللہ پاک عطا کرے اور تمہیں آزمائے، بیٹیاں دے کر آزمائے، بعض لوگوں کو اللہ پاک صرف بیٹیاں دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا، تو آقا علیہ السلام نے یہاں ان کو ایڈریس کیا ہے. ہمارا کلچر، اس کے اندر سپیس نہیں ہے اس بات کو سمونے کی، رکھنے کی. عجیب بات، وہ ہمیشہ بیٹا ہی مانگتے ہیں، ان کو بیٹا چاہیے، بیٹیوں کی نعمت کی قدر نہیں ہے، ان کو بیٹا ہی چاہیے. ہمارا کلچر ہے. اب اس کلچر کے لوگوں کو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے ذریعے ایڈریس کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر اللہ پاک کسی کو صرف بیٹیاں دے تو سمجھے اللہ پاک نے تمہیں آزمایا ہے، اس چیز سے آزمایا ہے. اللہ پاک تمہیں اگر بیٹیاں دے اور وہ شخص ان کے لیے پھر احسان کا رویہ رکھے، حق ادا کرے، اس طرح جیسے بیٹوں کو پالنا تھا اس سے بڑھ کر بیٹیوں کو پالے، پرورش کرے، تربیت کرے، تعلیم دے، نیک بنائے، صالح بنائے، ان کا مستقبل بنائے. فرمایا تو جس نے ایسا کیا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن وہ بیٹیاں دیوار بن جائیں گی اس کو دوزخ سے گرنے سے بچانے کے لیے، آڑ بن جائیں گی، بیٹیاں اسے دوزخ میں جانے سے بچا لیں گی. کتنی بڑی نعمت ہیں بیٹیاں. اب یہ حدیث، یہ کلمہ بیٹوں کے لیے نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی اس کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کے لیے. تو کوئی بات تو ہے نا اس میں جس پہ ہم لوگوں نے فوکس نہیں کیا. دین پڑھنے پڑھانے والوں نے، سمجھنے والوں نے، دین کا پرچار اور تبلیغ کرنے والوں نے، ہم نے فوکس نہیں کیا.
ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، تو جس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پہ جنہوں نے اس کی آزادی نسواں یا بحالی حقوق نسواں کی بات کی ہے، تو انہوں نے پھر اور ہی جو پھر کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، حدیں توڑ دی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ کیوں؟ اب یہ بھی پہلو سوچنے والا ہے۔ وہ جو میں نے کہا کہ ان کے اندر غالب عنصر محبت، رحمت اور شفقت کا ہے، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گے، مگر بیٹیاں گوارا نہیں کر سکیں گی کہ ہمارے باپ یا دادا یا نانا، ہمارے جو باپ ہیں وہ دوزخ میں جائیں۔ ان کے اندر جو فطری محبت اللہ پاک نے چشمہ رکھ دیا ہے محبت اور رحمت شفقت کا، قربان ہو جانے کا، وہ خود آڑ بن جائیں گی آگے، نہیں جانے دینا ہم نے دوزخ میں، نہیں گرنے دینا، بچا لیں گی۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آیت قیامت کے دن کا جو منظر ہے، اس کی بیک گراؤنڈ بھی وہی بیسک، وہی فاؤنٹین ہے ان کے اندر جو اللہ نے جاری کیا، محبت، رحمت اور شفقت کا اور قربانی کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس لیے فرمایا جس کو اللہ پاک 2 بیٹیاں دے اور وہ 2 بیٹیوں کو پالے، پوسے، تربیت کرے، پرورش کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، اس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں اوپر کھڑی کر کے فرمایا کہ جس کو اللہ بیٹیاں دے، بیٹا نہ دے، اور وہ پوری محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تربیت کرے ان بیٹیوں کی، تو قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس طرح آئیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ میں اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جوڑ کر اپنے جسم کے ساتھ لگا کے پھر ضم اصابع، انگلیوں کو جوڑا، فرمایا اس طرح اکٹھے آؤں گے، میں اس کو اپنے تن سے جدا نہیں کروں گا۔ اس نے بیٹیوں کی خوبصورت پرورش کی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یعنی افسوس نہیں کیا کہ مجھے بیٹا نہیں ہوگا، ان کو نعمت سمجھا۔ یہ ساری ان کو جو فضیلت ملی ہے، یہ برتری ہے، یہ برتری اور فضیلت ہے، مگر وہ سیرت و کردار کی۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے میں نے کہا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا جو خاص پہلو ہے وہ یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑ بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے ان کے ذریعے، ان کی طرف۔ وہ جو سکون ملتا ہے اللہ پاک نے خاص اسپیسیفکلی فوکس کیا اس لفظ پر کہ تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے۔ یہ تو ہے مقام، مگر وہ جو اس مقام کو نہیں نبھاتی، ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تھی، ان کو رول ماڈل نہیں ملے تھے اپنی لائف میں، اپنے والدین کے پاس پرورش صحیح نہیں ہوئی تھی، اخلاقی درس نہیں ملا تھا، اپنے فرائض ذمہ داریوں سے ماں باپ نے، فیملی نے، سکول نے، معاشرے نے آگاہ نہیں کیا تھا، مزاج بگاڑ دیا تھا، حقوق اور فرائض میں توازن کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ اس کی وجہ سے اگر وہ شادی ہو گئی اور بیوی شوہر کو سکون نہیں دے رہی، اب میں ذرا اس اینگل کو بھی دکھا دوں، تھوڑا سا بیلنس بھی کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ترازو کا جو پلڑا ہے ایک بالکل زمین پہ چلا جائے اور ایک اوپر آسمان پہ ہی چلا جائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، اگر آپ سے سکون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک کا جو مقصد تھا، آپ کو جس نعمت سے اللہ پاک نے مالا مال کیا تھا، آپ نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا، اس کے اگینسٹ چلی گئی۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو بیٹی ہو تو اس سے ماں باپ کو سکون ملے، بیوی ہو تو شوہر کو سکون ملے، ماں ہو تو اولاد کو سکون ملے، بہن ہو تو بھائیوں کو سکون ملے، اور سوسائٹی میں کام کر رہی ہے تو اس کی سوسائٹی، کولیگز میں اور اس کے اداروں کو سکون ملے۔ یعنی عورت کو اللہ رب العزت نے سورس آف پیس، سورس آف لو، سورس آف کیئر، لک آفٹر کرنے کا سورس بنایا ہے۔ وہ جس حیثیت سے جہاں بھی ہو اس سے سکون نکلنا چاہیے، مگر ہماری معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کئی سکون دیتی ہیں، کئی نہیں دیتی۔ جیسے کئی مرد ریئلائز کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے۔ یہ خرابی اور اچھائی دونوں طرف ہوتی ہے، اس میں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
شوہر جب گھر آتا ہے شام کو اور اس کو سکون نہ ملے تو اللہ پاک نے فرمایا زوجیت کا مقصد فوت ہو گیا، جوڑ اکٹھا ہونے کا مقصد فوت ہو گیا۔ اور کیسے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رشتہ کیا ہے؟ باہمی مودت کا، محبت اور رحمت کا، جس پہ میں فوکس کر رہا تھا، محبت اور رحمت، یہ باہمی رشتہ ہے، محبت اور رحمت کا باہمی رشتہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر محبت اور رحمت ایک دوسرے کو نہیں مل سکتی اور اس کو شیئر نہیں کر سکتے تو زوجیت کا مقصد بھی نہیں پہ ادا ہوتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر برابری کے لیے اینڈ پر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ایک دوسرے کی پردہ ہیں ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کی زینت ہیں۔ بہت سے معنی ہیں لباس میں۔ گویا ساری فیملی خوبصورت بنتی ہے مرد اور عورت دونوں کے صحیح رول سے، جب وہ اپنا اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں تو فیملی خوبصورت بنتی ہے۔ یعنی کئی آیات ہیں، چھوٹے حصے ہیں۔ فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اس پورے رول کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کیا، بہت اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، اس نے دور قدیم میں آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بھی اور آج دور جدید میں بھی معاشرے کے اندر اس نے عورت کو وہ کردار ادا کیا ہے جس کردار سے ہمیشہ سے، جس کردار کی وجہ سے وہ معاشرے کی تاسیسی اور بنیادی اکائی بن گئی ہے عورت۔ اس نے رول دیا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے ساری بیان کی ہیں، عورت کی جو خصوصیات اللہ پاک نے جو فطری طور پہ اس کے اندر تخلیق کی ہیں، ان چیزوں نے اس کو اقوام انسانی کا اور انسانی معاشروں کا تاسیسی اکائی بنا دیا ہے، یعنی ایک یونٹ بنا دیا ہے جو فاؤنڈیشن کرتا ہے معاشروں کی۔ اس لیے کہ معاشرے کی اکائی ہوتا ہے خاندان، اور خاندان کی اکائی سب سے پیوٹل رول والی اکائی یونٹ وہ عورت ہے۔ وہ پائونیئرز ہیں نیشنز کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے ذریعے فیملی لائف، فیملی چونکہ پورے معاشرے کی مین اکائی یونٹ خاندان، خاندان ہی مل مل کے معاشرہ بنتے ہیں، اور اس خاندان کی جو لائف کی کوالٹی ہے، فیملی لائف کی کوالٹی، اور اس فیملی لائف کی سسٹینیبلٹی، اس کی کوالٹی، اس کی اہمیت، اس کی بقا اور اس کی خوبصورتی، اس سارے کا انحصار عورت پر ہے۔ اس کا جو رول ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ہے اور فیملی کو کوالٹی لائف مہیا کرنے کا ہے۔ اس لیے عورت جب وائف بنتی ہے تو وہ فیملی لیڈر بھی ہے، گھر میں ہاؤس ہولڈ لیڈر ہے، وہ ہاؤس ہولڈ لیڈر ہے، وہ گھر کی ایڈمنسٹریٹر بھی ہے۔ میں نے کہا آپ کہ وہ مینیجر بھی ہے فیملی کی انکم کی اور فیملی افیئرز کی۔ اور میں یہ حصہ جیسے بیان کر چکا ہوں، اللہ پاک نے جو زوج بنایا اس کا مطلب ہم پارٹنر کا لفظ بولتے ہیں، پارٹنر کا معنی یہ ہے، اور ساتھ اس کو بے پناہ مودت، رحمت اور شفقت خوبی دی، لہٰذا اس کے اندر اللہ پاک نے سیکریفائز کرنے کی خوبی رکھی۔ عورت سیکریفائز کرتی ہے، مرد اتنی سیکریفائز نہیں کرتا۔ ذاتی فیلنگز کو، ذاتی آرام کو عورت زیادہ سیکریفائز کرتی ہے، اپنی نیندیں قربان کرتی ہے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، گھر کے لیے اپنا ذاتی آرام قربان کرتی ہے، اپنی پرسنل پلیئرز کو قربان کرتی ہے، کئی بار اپنی ایمبیشنز کو قربان کرتی ہے، اور جو نہیں کرتی ان کے لیے یہ تعلیم ہے۔ میں دونوں اینگلز پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی رول یہ ہے کہ وہ کرتی ہے، یا یوں کہ یہ کرتی ہے یا سمجھیں اس کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اصل رول کو پہچانے۔ وہ قربانی دیتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کے ساتھ، شوہر ہے تو شوہر کے ساتھ، فیملی پوری کے ساتھ، وہ پورے گھر کے لیے اخلاقیات کے، موریلٹی کے سٹینڈرڈز فکس کرتی ہے، سٹینڈرڈز آف موریلٹی متعین کرتی ہے۔ وہ گھر والوں کے، اگر ماں ہے تو اولاد کے، بیوی ہے تو شوہر کے، پوری فیملی کے لوگوں کے سٹریس اور سٹرینز ریموو کرتی ہے۔
وہ ہیلر ہے، عورت ہیلر ہے. اس کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کا ویلکمنگ چہرہ، اس کی کیئرنگ، اس کی لونگ، اس کا دیکھ بھال، اپنی جانوں کی، اپنی راحتوں کی قربانی دے کر وہ سب کے سٹریس دور کرتی ہے، گھر میں خوشی کا، مسرت کا ماحول مہیا کرتی ہے، شوہر کی ٹینشنز ریموو کرتی ہے. یہ اس کا رول ہے کہ وہ پیس مینٹین کرتی ہے گھر کے اندر، اور گھر کے نظم کو، ہاؤس ہولڈ کے نظم کو برقرار رکھتی ہے، اور گھر کے ماحول کو اپلفٹ کرتی ہے. جہاں کمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. اب اس کا ایک اور رول ہے اسی طرح بطور وائف کے، بطور بیوی کے، کہ جیسے میں نے کہا وہ ہاؤس ہولڈ لیڈر بھی ہے اور گھر کی ایڈمنسٹریٹر ہے، میں نے کہا وہ فیملی کی مینیجر ہے، انکم کی مینیجر ہے. وہ پورے گھر کو ایک ڈسپلن میں رکھتی ہے. عورت مرد نہیں رکھ سکتا. بہت سی چیزیں اللہ پاک نے اس کی فطرت میں تخلیق کی ہیں، اس کی صلاحیتیں. مرد کو اور صلاحیتیں دی ہیں، تو یہ الگ الگ اسپیشلٹیز ہیں اللہ پاک نے جو رکھی ہیں، اور یہ اس کو مینیج کر کے گھر کے فنکشن ارینج کرتی ہے. گھر کو وہ فیملی ممبرز کو ریکریشن دیتی ہے، ایک ماحول کریٹ کرتی ہے گھر کے اندر سکون کا، فنکشن آرگنائز کرتی ہے، سوشل ریلیشننگ کرتی ہے. فیملی کے اندر اس کا کی رول ہے، یعنی کھانے وہ تیار کرتی، میلز تیار کرتی. گو اس کے شرعی فرائض میں سے نہیں ہے، مگر یہ وہ کرتی ہے، پریپیئر کرتی ہے. اپنے شوہر بچوں کے لیے کپڑوں کا چناؤ کرتی ہے، ان کے کلر، ان کے پیٹرن، سٹائل چناؤ کرتی ہے. لانڈرنگ کرتی ہے، فرنیشنگ کرتی ہے، مینٹین گھر کو کرتی ہے، صفائی کا خیال کرتی ہے. یہ ایڈمنسٹریٹر کا رول ہے، پورا کا پورا گھر دیکھتی ہے. مرد کے اندر یہ اسپیشلٹی نہیں ہے. پھر میں نے جیسے کہا کہ شوہر تو پرووائیڈر ہے، وہ انکم لے آتا ہے، یہ اس کی مینیجر ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک پائی میں کہاں خرچ کر رہی ہوں اس کا پورا ریٹرن آئے، ناجائز خرچ نہ ہو. یہ بجٹ مینٹین کرتی. ہمارے اپنا گھر میں، فیملی میں ہمیشہ سے یہ طور طریقہ ہے، بطور پرووائیڈر دے دیتے ہیں. بجٹ آپ کی امی حضور مینٹین کرتی، ساری زندگی کرتی تھی. اب میں کینیڈا میں ہوں، سارا بجٹ غزالہ باجی کرتی ہیں. اب امی حضور علیل ہو گئی ہیں تو عمر میں، تو فضہ باجی کرتی ہیں، گھر کا پورا سنبھالتی. ہمارے ہاں مردوں کو کنسیپٹ نہیں دے دیا، وہ مینیجر ہیں ہر چیز. اور وہ مینیجر اتنی آنیسٹ مینیجر ہوتی ہے، بیوی اور عورت اور بیٹی گھر سنبھالنے والی، کہ ایک ایک پائی جہاں وہ سپینڈ کر رہی ہے اس کا صحیح ریٹرن دیکھتی ہے کہ جائز ہو. اور اچھی خاتون وہ ہے جو ہمیشہ سرپلس بجٹ رکھتی ہے. جو بجٹ کو ڈیفیسٹ میں جانے دے اس کی صلاحیت میں کمزوری ہے. وہ فکس کرے کتنی انکم ہے، ضروریات کو اس کے اندر بیلنس کرے. یہ سمجھدار، اس کو امور خانہ داری کہتے ہیں، بجٹنگ. یہ 80s کے اوائل زمانے کی بات ہے. 80s میں میں تنخواہ لاتا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، آپ کی امی حضور کو دیتا تھا. انہوں نے، پرانا زمانہ تھا، کو کمپیوٹر یوز تو نہیں کرتی تھی، تو لفافے بنائے ہوئے تھے، اینولپس. ہر ہیڈنگ کو لکھ کے لفافوں میں پیسوں کو پورے مہینے میں تقسیم کر کے رکھ دیتی تھی. یہ بچوں کے ٹیوشن فیس کے پیسے ہیں، یہ گوشت والے کے ہیں، یہ گروسری کے ہیں، یہ دودھ والے کو دینے ہیں، یہ میڈیکل چارجز ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. سارے کو تو 15-20 لفافے اٹھا کے تو پورا مہینہ اس لفافے پہ کنٹرول رکھتے چلاتی تھی. اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، مگر یہ ایک میں آپ بتا رہا ہوں، یہ 80s کا زمانے کا طریقہ. جو خرچ کرنا ہے اسی متعلقہ لفافے سے اٹھانے، اسی میں بچ کر رکھ دینے. اس طرح گھر کا بجٹ کنٹرول ہوتا تھا. اب یہ بات میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، ساری ویمن لیگ بیٹیوں بہنوں کے لیے. ادھر 2005 میں 6 میں منتقل ہوئے. گھر کے جو گروسری اخراجات، گھر کی ضروریات کا جو بجٹ باجی تھی، ادھر غزالہ باجی، جو 2006 میں فکس کیا، آج مہنگائی آسمان پر چلی گئی ہے. 2021 آ گیا ہے، کتنے 15 سال ہو گئے ہیں، $1 بھی وہ بجٹ نہیں بڑھایا. 15 سال سے باجی پورے گھر کو اسی بجٹ کے ساتھ چلا رہی ہیں. 15 سال. آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ مہنگائی کتنی گنا گئی ہے. آپ پاکستان کو دیکھ لیں بیٹے، کینیڈا میں بھی اس طرح مہنگائی اوپر گئی ہے، کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایسے گئی ہے. جو بجٹ 2006 میں کینیڈا پہنچ کے بیٹھ کے ہم نے کاغذ پہ بنایا تھا کہ یہ باجی نے کہا گھر کے یہ مہینے کی ضروریات ہوں گی، جو ٹوٹل بجٹ بنا، آج 15 سال سے میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں،
وہی بجٹ ہر مہینے لیتی ہیں، آج کے دن تک $1 کا اضافہ نہیں کیا۔ تو یہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ مینیجر ہوتی ہے، بجٹ کو سرپلس رکھنے کی کوشش کرتی، ڈیفیسٹ نہیں بناتی، کیلکولیٹ کرتی ہے لاس اینڈ گین کو، پیسے کے استعمال میں خود خیال کرتی اور اس کو جوڈیشسلی استعمال کرتی ہے مختلف ہیڈز پر۔ اور اس کا ضروری ہے بیٹے، یہ کب ہوتا ہے کہ آپ تینوں چیزوں کا فہم حاصل کریں۔ بیٹیاں، جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں، جن کی کل ہوگی شادی، ساری خیال کریں کہ مصارف ہیں جہاں پیسہ خرچ کرنا، 3 مدات ہوتی ہیں۔ کون سی چیزیں آپ کی ضروریات ہیں، کون سی سہولیات ہیں، اور کون سی تعیشات ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کا خیال کر لیں تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ نہیں بنے گا، ہر چیز کنٹرول میں ہو جائے گی۔ یعنی نیسیسٹیز کیا ہیں، کمفرٹس کیا ہیں، لگژریز کیا ہیں۔ نیسیسٹیز، ضروریات وہ ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کو ایڈریس کریں پہلے بجٹ میں۔ اس کے بعد بجٹ آپ کو اجازت دے پیسے ہوں تو کمفرٹس کی طرف جائیں، سہولتوں کی طرف، ورنہ اس کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو برباد نہ کریں۔ اگر سہولیات کر لیں تو پھر کبھی لگژری اور آگے تعیشات کی طرف جائیں، جو لگژریز ہیں لائف میں۔ کبھی کبھی جیسے آدمی ریکریشن کرتا جاتا آتا ہے، گھومتا سا، وسائل کو پہلے رکھتے ہوئے۔ تو یہ وائف کا کام ہے، خاتون خانہ کا۔ اسی طرح جب وہ مدر کے، ماں کے رول میں آتی ہے خاتون، تو دیکھو بیٹے سارے برڈن وہ اٹھاتی ہے۔ بچے کو پیٹ میں رکھنے کا بوجھ وہ اٹھاتی ہے، شوہر تو نہیں اٹھاتا نا، کہ بیوی کا، ماں کا کیا کنٹریبیوشن ہے لائف میں۔ بچے پیدا کرنے کے مرحلے سے ایک آدھ بار کوئی شوہر گزرا ہوتا تو اس کو سمجھ آ جاتی۔ تو بچوں کو اٹھانا پیٹ میں، پھر اس کی پیدائش، پھر اس کی جو ریئرنگ ہے، اس کا گرومنگ ہے، پرورش ہے، اس کا بیشتر سارا حصہ ماں کرتی ہے فیملی میں، اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ پھر کیا کام کرنا ہے اس کو، اب پھر اس میں نصیحت میں لے لوں، میں اس کو نصیحت کے طور پہ بھی لے لیں کہ بطور ماں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی ہیبٹس ڈیولپ کرے گی، وہ ایک فیوچر جنریشن بنا رہی ہے، نئی نسل بنا رہی ہے، اس کی ہیبٹس ہیں، اس کے اخلاق ہیں، وہ ماں نے متعین کرنے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ہیبٹس میں سب سے بڑی چیز جو بچپن میں ماں کے ذمے ہوتی ہے، بچے کا سیلف کنٹرول، وہ اس کے اندر ڈالنا ہے۔ سیلف کنٹرول، شیئرنگ، برداشت، ہر چیز جو میں چاہوں وہ ملے، وہ اس عادت کو توڑنا ہے۔ پیشنس، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو ضبط میں، کنٹرول میں، حدود میں رکھنا، یہ بچپن میں ماں نے ڈالنا ہے بچے میں۔ نیپولین نے شاید کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ اچھی ماں اچھی قوم پیدا کرتی، وہ آرڈرلینس دیتی، اس کی شخصیت کو آرڈر، ایک نظم اور ڈسپلن دیتی ہے ماں بچے کو۔ ماں کی ذمہ داری اس کو محنتی بناتی ہے، کام چور اور بے ہمت نہیں بناتی۔ ماں کا کام ہے اس کو سکھانا چوری چکاری، جھوٹ کیا ہے، بددیانتی کیا، آنیسٹی کیا، اس کو آنیسٹ بنانا ماں بناتی ہے۔ یہ جو ارلی ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کا فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے بچے کا، فارمیٹیو پیریڈ، جب اس کی ارلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جب اس کا بیہیویئر پیٹرن سیٹن ہو رہا ہے، بیہیویئر کا پیٹرن سیٹن ہو رہا ہے، وہ ٹائم ہے، وہ ماں قربانی دے کے اس کو سکھاتی، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ماؤں کو چاہیے اس کو سیکھیں۔ اور ویمن لیگ سے میں کہوں گا بیٹے کہ اس کے بھی جیسے آپ نے بہت شاندار شعبہ جات ہیں، کچھ ماں کو ماں بننا، اس کے بھی کوئی ٹریننگ کورسز شروع کروا دیں پورے پاکستان میں، جگہ جگہ پر، کہ ایک مثالی ماں کیسے بنا جا سکتا ہے۔ یہ جو حصہ میری گفتگو کا اس وقت چل رہا ہے مثلا، یہ اس کو پھر ڈیولپ کریں سبجیکٹ، کہ اس نے پوری نسل تیار کرنی ہے، فیوچر دینا ہے پوری قوم کا، معاشرہ دینا ہے، اور اس کا بیہیویئر دینا ہے، اس کا پیٹرن تیار کرنا ہے، اپنی پوری فیملی کو، بچوں کو ڈسپلن سکھانا ہے۔ اس نے بچے کی لائف کا سب سے پہلا ٹیچر اس کی ماں ہوتی ہے، پہلا ٹیچر، پہلا سکول بھی وہی ہے، اس کا ٹیچر بھی سب سے پہلے وہی ہے۔ اور سوشل ہیریٹیج بھی ماں منتقل کرتی ہے بچے کو، وہی اس کو قوانین انسانیت سکھاتی ہے، مینر سکھاتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، مورل کوڈ دیتی ہے، اس کو آئیڈیل دیتی ہے، تصورات زندگی کے دیتی ہے، اور دینے چاہیے۔ یہ چیزیں بیٹے اس پہ کورسز کریں، ریفریشرز کورسز کریں، 40 دنوں کے، یا ہفتے 10 دن کے، جیسے بھی حالات اجازت دیں، کچھ
اطراف و اکناف سے پہلے بلا کے مرکز پہ آپ ٹرین کریں، پھر ٹرینرز بنائیں، یہ بڑی خدمت ہوگی سوسائٹی کی۔ پھر بچے کے روابط دوسروں کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، ریلیشن، وہ کنٹیکسٹ سکھاتی ہے۔ پھر ماں اگر سمجھدار ہوگی، بیٹے سمجھدار ہوگی ماں، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بچے کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو اس نے ڈسکور کرنا ہے اور پھر ڈیولپ کرنا اور نرچر کرنا ہے۔ وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، یہ تلاش کرنا کہ میرے اس بیٹے میں بیٹی میں کیا خوبی ہے، اس کے اندر کون سا خاص اینگل ہے، اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کس کو ڈیولپ کریں، اسی سے اس کے اسکول میں آگے فیوچر بننا اور آگے یونیورسٹی جانا ہے۔ ہم سبجیکٹ دیکھتے ہیں نا بچوں کے کہ کس میں کرے یونیورسٹی میں، اس کی دبی خوبیوں کو ڈسکور کرنا، صلاحیتوں کو، ٹیلنٹس کو، ٹریڈس کو، ایپٹیچیوڈز کو، اور اس کے مطابق اس کی تربیت کرنا، یہ اس کا ڈسکور کرنا اور نرچرنگ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ماں کرتی ہے اور اس کو کرنا ہے۔ پھر ماں کا اس لیے کورس میں سمجھا رہا ہوں، یہ میسیج ہے میرا اس کے لیے سمجھا رہا ہوں بیٹے، کہ ماں فیملی ہیلتھ آفیسر بھی ہوتی۔ باپ تو صبح پرووائڈر ہے، وہ چلا جائے گا کام پر، سارا دن آفس میں کام کرے گا، بزنس کرے گا، رات کو واپس آئے گا۔ فیملی کے ایک ایک فرد کی ہیلتھ کو بھی ماں نے لک آفٹر کرنا، تو کچھ سمجھ ہوگی اس کو تو پھر ہیلتھ لک آفٹر کرے گی۔ ہائیجینک ماحول کیسے رکھنا ہے، اس کی فزیکل ویل بینگ، اس کی شخصیت کے لیے، تمام بچوں کی صحت کمزور ہے، ہر ایک فرد کا ضروریات کے مطابق، چھوٹے بچے جو انفینٹس ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تو بوڑھے سارے جوانوں تک، ہر ایک تک خیال کرنا، اس کو کرنا ہے۔ پھر بیٹے گھر کو وسائل تھوڑے ہیں مگر پھر بھی صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنا۔ تو عورت جو ہے، ماں یا بیوی دونوں ناتوں میں انٹیریئر ڈیزائنر بھی گھر کی وہی ہوتی۔ صوفے کس رخ پہ رکھنے ہیں، کس رنگ کے لانے ہیں، بیڈ کس طرف رکھنے ہیں، کشادہ کیسے لگے گا، اس کو پینٹ کرنا ہے تو کیا کلر کر لی، یہ سب اس نے کرنے ہیں۔ انٹیریئر ڈیزائن بھی کرنا ہے، ہر چیز کو ارینج بھی اس نے کرنا ہے، تاکہ گھر کا جو ماحول ہے وہ انوائٹنگ ماحول لگے، ریسٹفل ماحول لگے، چیئرفل ماحول لگے، پیسفل ماحول لگے، اس میں رہنے بیٹھنے کو جی کرے، کوئی داخل ہو پتہ چلے کہ گھر میں کوئی سلیقہ ہے۔ اس وجہ سے عورت، ماں اور بیوی دونوں ناتوں سے ایک سینٹرل پرسنالٹی ہے بیٹے پورے گھر کی اور پورے فیملی کے سرکل کی۔ اس کے اندر سمپتھیز پیدا کریں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، ریکگنیشن کی صلاحیت پیدا کریں، ڈسکورنگ کی صلاحیت پیدا کریں، اور کس طرح خیال کرے۔ تو خلاصہ آپ یوں سمجھیں کہ گویا جو اگر گھر کو یا فیملی کو میں ایک مسجد یا ایک عبادت گاہ کہہ دوں، تو سمجھیں کہ جو شوہر ہے یا باپ ہے یا مرد ہے، وہ عبادت گاہ کو، مسجد کو تعمیر کرتا ہے بس، اور جو عورت ہے وہ اس کے اندر پنجگانہ نماز اور جمعہ ساری ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں ارینج کرتی، وہ اس مسجد کو آباد کرتی۔ شوہر تعمیر کرتا ہے، بیوی آباد کرتی، عبادات دیتی ہے اس کو۔ اس طرح سوسائٹی پوری کو عورت آباد کرتی ہے، اس کو ایکٹیویٹیز دیتی ہے، اس کو پروگرام دیتی ہے، اس کو اس درجے پر تیار کرتی، کامیاب و کامران کرتی ہے۔ اسی طرح اب عورت کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ 1920 کا زمانہ گزرنے کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کچھ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، عورتوں کا سوسائٹی میں ایکٹیو رول کا ایک دور شروع ہوا، جبکہ اسلام 1400 سال پہلے دے چکا تھا، آقا علیہ السلام نے دے دیا تھا، ایکٹیو رول دے دیا تھا۔ ویسٹرن ورلڈ تو اب جا کے اس پچھلی صدی میں، سیکنڈ ورلڈ وار تک تو اسی جنگ میں رہے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے تو جرمنی نے سب سے پہلے کوئی 10-11 ملین کے قریب عورتوں کو جاب پہ لیا اور سوشل لائف میں انوالو کیا، تو وہ آگے آغاز کیا جا کے۔ اس سے پہلے تو ویسٹرن ورلڈ عورت کو تو وہ عورت نہیں سمجھتے تھے، آج دعوے دار ہیں۔ اسلام نے جو عزت اور تکریم اور میجر پیوٹل رول عورت کو دیا ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں، کمپلیٹ پارٹیسپیشن لائف میں، وہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس سے پہلے کی تہذیبوں کو دیکھ لیں تو الامان الحفیظ تباہ کن حالت تھی عورت کی، تو قابل ذکر ہی نہیں تھی۔ تو آج اس رول کو فیلڈ میں، باہر ہے، ایکٹیویٹیز میں، دین کے فروغ میں، علم کے فروغ میں، بچوں کی تربیت میں، سوسائٹی کی تربیت میں، سوسائٹی کی انکم کی فراہمی میں، سوسائٹی میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے میں، ہیلتھ میں۔ اب آپ دیکھیں عورتیں جدھر چلی جائیں، سروسز کے ایریا میں پوری دنیا میں مرد مقابلہ نہیں کر سکتے کسی عورت کا۔ تمام سروسز ایریا عورتوں کے پاس ہیں جابز، بیسٹ اچیومنٹ ان کا ہے، بیسٹ کنٹریبیوشن ان کا ہے، بیسٹ ڈیلنگ ان کی ہے، ریزلٹس ہیں۔ تعلیم میں بھی بچیاں آگے ہیں رزلٹس میں۔
مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنی صلاحیتیں عورت میں رکھی ہیں کہ جو اس کو موقع ملتا ہے وہ رزلٹ دیتی ہے. ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ ہے UK کی، اس طرح یورپ کی. جب فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، مشن کو ضرورت ہوتی ہے قربانی کی، کسی پروجیکٹ کی، سب سے آگے بڑھ کے ویمن لیگ کی قربانیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 کنٹریبیوشن ان کا ہوتا ہے. ممبرشپ ڈرائیو ہوتی ہے یا کوئی اسٹرگل، اپنی گھر کے معاملات بھی نبھانے، ذمہ داریاں بھی نبھانا، اس کے باوجود بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور مشن کے اندر جتنے جاندار فریش پروگرام، آئیڈیاز دینے والے اور مشن کو آگے جدیدیت کی طرف لے کے جانے والے، تحرک دینے والے، ہلا کے رکھ دینے والے، چونکا کے رکھ دینے والے، جو آئیڈیاز لے کے کام کر رہی ہے منہاج القرآن ویمن لیگ، میری بیٹیاں مرد تصور نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے یہ خوبیاں رکھی ہیں. بہت سے موضوعات ہیں بیٹے، میں نے کافی ساری کوشش کی کہ اس ٹائم میں سمیٹ لوں، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا. اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی دے، برکتوں سے نوازے، اور اس مشن کی پوری جو عظمت اور عروج اور ترقی ہے اس میں بہت بڑا آپ کا حصہ ہے اور ہمیشہ حصہ رہے. اللہ پاک کی مدد و نصرت ہو بیٹے آپ کو. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.